الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے اس کائنات کو بنا کے اس کو مکان کی حیثیت دی اور اس میں حیوان، ملائکہ، جنات اور انسان کو باشندہ قرار دیا، لیکن اللہ پاک نے ان چار قسم کی مخلوقات میں انسان کو فضیلت عطا فرمائی ہے، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ نے ابو الانسان حضرت آدم علیہ السلام کو مسجدی ملائکہ بنایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ ایک موقع پہ اللہ پاک فرماتے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تو اللہ جل شانہ نے انسان کو مسجدی ملائکہ بنایا، پھر اللہ پاک نے انسان کو مخدومی کائنات بنایا کہ اللہ جل شانہ نے زمین اور آسمان کے تمام مخلوق اور سارے نظام کو انسان کے لیے بطور خادم لگایا۔ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض۔ اس نظام کو اللہ جل شانہ نے یوں بنایا کہ انسان کے لیے اس سے نفع اٹھانا آسان بنا دیا۔ آسمان انسان کے لیے، زمین انسان کے لیے، ہوا، چرند پرند، یہ سارے انسان کے فائدے کے واسطے ہیں۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے اس انسان کو اس درجے نوازا، اللہ پاک خود قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ ہم نے بنی آدم کو عزت سے نوازا، بزرگی سے نوازا، اور ہم نے جتنی مخلوق پیدا کی وَفَضَّلْنَاهُمْ، ہم نے اس کو فضیلت دے رکھی ان مخلوقات میں سے اکثر پر جو ہم نے پیدا کی ہیں۔ اور جو سب سے بڑی فضیلت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی وہ کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا کہ انسان دنیا میں اللہ جل شانہ کی طرف سے بھیجے گئے نظام کو قائم کرے گا، اسی کے مطابق
اپنی زندگی گزارے گا اور اوروں کو بھی اس کا پابند بنائے گا۔ زندگی گزارنے کا جو طور اور طریقہ اللہ پاک مقرر کر چکے ہیں، اسی کو اپنانا، اسی کو چلانا، یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ اتنا بڑا بوجھ کہ اس بوجھ کو اٹھانے سے دنیا کے اندر آسمان اور زمین اور پہاڑوں نے بھی انکار کیا اس بوجھ کو اٹھانے سے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، یہی وہ بھاری بوجھ تھا کہ اللہ جیسے چاہے ویسے کرنا، جس چیز سے اللہ پاک منع کرے اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ اب انسان کے اندر یہ مزاج پیدا کرنے کے لیے دنیا کے اندر اللہ جل شانہ نے انسان کی تعلیم و تربیت کے واسطے، انسان کے کردار کی تعمیر کے واسطے اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا، جو انسان کو انسانیت سکھانے کے لیے اللہ پاک نے ان کا انتخاب کیا، کیونکہ ایک انسان کی ظاہری صورت ہے اور دوسری چیز انسان کی حقیقت ہے۔ کسی چیز کی صورت سے وہ چیز حقیقت میں نہیں بنتی۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ پلاسٹک کا ایک گھوڑا بناتا ہے، بہترین ڈیزائن کر لیتا ہے اور مکمل کلرفل، لیکن گھوڑے کی جو قیمت ہے وہ اس کی نہیں بنتی۔ جو حقیقت میں گھوڑا ہے اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ اس کی نہیں بنتی ہے۔ اور گھوڑے کے جو فوائد ہے، گھوڑے پر لوگ سواری کرتے ہیں، پلاسٹک کے گھوڑے پہ لوگ سواری نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی انسان ہے کہ انسان کی ایک ظاہری صورت ہے اور انسان کی ایک حقیقت ہے۔ جب انسان حقیقت میں انسان بن جاتا ہے، اس کا اللہ کے ہاں ایک حیثیت بن جاتی ہے۔ اسی اللہ جل شانہ نے نفس انسان کو قرآن پاک کے اندر مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ انسان کو اللہ نے عزت سے نوازا ہے، لیکن انسان کے معزز رہنے کے لیے اللہ پاک نے ایک معیار قائم فرمایا ہے، انسان اپنے آپ کو اس معیار پر پورا اتار دے۔ اس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الناس من جہت التمثال اکفاء ابوہم آدم والام حواء۔ ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے سارے کے سارے انسان برابر ہیں، سب کا ابو حضرت آدم علیہ السلام اور سب کی امی جو ہے بی بی حوا ہے۔ فَإِن يَكُن لَّهُم مِّنْ أَصْلِهِم مَّا يُفَاخِرُونَ بِهِ فَالطِّينُ وَالْمَاءُ۔ اگر دنیا کے اندر انسان اپنے اصل اور حسب اور نسب کے حوالے سے کسی چیز پہ ایک دوسرے پر فخر کرنا چاہتے تو فخر کی چیز ہے کیا؟ مٹی اور پانی سے بنایا گیا انسان سارے کے سارے برابر۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں، انسان ہم نے آپ کو ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا۔ اگر تو اپنے اندر کمال پیدا کرنا چاہتے ہیں تو تیرے لیے فخر کی چیز یہ نہیں کہ آپ فلاں قبیلے سے تعلق رکھنے والے، فلاں زبان سے تعلق رکھنے والے، فلاں نسل سے تعلق رکھنے والے ہیں، آپ فلاں رنگ کے مالک ہیں، نہیں۔ یہ آپ کے لیے فخر کی چیز نہیں ہے، اس پہ آپ تفاخر نہ کریں۔ یہ صرف پہچان کے واسطے ہیں، بندہ پہچان لیا جائے فلاں بندہ فلاں صوبے والا، فلاں قبیلے والا۔ البتہ انسان کی اللہ کے ہاں اگر حیثیت بنتی ہے اور جس بزرگی سے اللہ نے انسان کو نوازا ہے، انسان حقیقت میں اس طرح بننا چاہتے تو اس کے لیے کیا چیز معیار ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔
جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اور اللہ کا خوف تب پیدا ہوگا جب بندہ اللہ کو پہچانے گا، اور اللہ کا تعارف کرانے کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور اسی سلسلے کو اللہ جل شانہ نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ہم نے آپ کو تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، آپ خوشخبریاں سنانے والے، آپ لوگوں کو ڈرانے والے ہیں، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے ہاں ایک ماحول بن چکا ہے، اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر بندہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک نمونے کی تلاش میں اللہ نے پہلے سے قائم کیا ہوا ہے، بہترین نمونہ عملی زندگی بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے معیار ہے، نمونہ ہے، لیکن آج محنت نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اپنی زندگی کو دوسروں کے تابع بنا دیا، اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بالکل غافل رہے۔ میں اپنے گھر کے اندر زندگی گزار چکا 30 40 50 60 سال، میں نوجوان تھا، پھر میں باپ بن گیا، اور پھر میری اولاد، آج میری اولاد بھی صاحب اولاد ہے۔ ہم نے کبھی مل کے بیٹھ کے سوچا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے کیا، آپ کی تعلیمات ہے کیا؟ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس مقصد کے واسطے اللہ جل شان نے بھیجا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی بنیادی طور پر امت کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بات بتائیں، یا تو اللہ نے بشیر بنا کر بھیجا یا نذیر بنا کر بھیجا، کہ دنیا کے اندر خالق کائنات نے اور خالق انسان نے انسان کو جس مقصد کے لیے بنا کر بھیجا ہے، اگر انسان اس مقصد میں کامیاب ہے تو ابدی ابد جس کو خوشحالی زندگی ملے گی، اور اگر یہ اس مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہیں۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے اسی زندگی کو بتایا گیا، اور اسی زندگی کے اثرات بھی بتائے گئے۔ اسی تقوی کو حاصل کرو گے، اللہ جل شانہ سب سے پہلے دنیا کے اندر آپ پر زمین اور آسمان کے برکات کے دروازے کھول دیں گے۔ اگر آپ اسی زندگی کو لے کر چلو گے، موت کے وقت فرشتے آ کے آپ کو بشارتیں سنائیں، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا۔ آپ ہر قسم کے بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے، آپ کبھی تنزل کا شکار نہیں ہوں گے، ہمیشہ کے لیے آپ عروج پہ رہیں گے۔ اور وہی زندگی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین 100% اپنا چکے، اور آج دنیا نے دیکھ لیا، تاریخ بالکل واضح ہے، اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والوں کو اللہ پاک نے دکھا دیا ہے۔ اور آج اگر ہم غفلت کا شکار ہو کے منہ موڑے ہوئے آج ہم اپنی تنزل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہر طرف سے پریشانیوں نے ہم کو گھیر رکھا ہوا ہے، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے بنیادی مقاصد کیا تھے، اس بارے میں انشاءاللہ آگے تفصیل سے بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔